بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اسلام نے عورت کو سب سے پہلے کیا حق دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی نظام میں مرد و عورت کے تعلقات اور معاملات میں معاشرتی طور پر مسائل جو درپیش تھے اس وقت ان کا کیا حل فرمایا تھا اور اس میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی نظام میں جو اصلاحات کی تھی ان میں سے 5-7 کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ پہلے مرحلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق دیا۔ اس وقت کا عمومی تناظر یہ تھا، ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے ساتھ رہنے دیا جائے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ کے رحم و کرم پر وہ چاہے تو زندہ رہنے دے، چاہے تو مٹی میں دبا دے۔ زندگی کا حق اس کا نہیں تھا، باپ کی ثوابدیدہ تھی۔ قرآن پاک نے اس کے اس جملے میں بیان کیا ہے، باپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اس کو روکے یا عزت کے ساتھ اس کو دفن کر دے۔ تو پہلا حق جو عورت کو دیا اللہ پاک نے وہ زندگی کا حق ہے۔ عورت کا بھی زندگی کا حق ہے اور یہ ایک لمبا مسئلہ ہے۔ یہ وہ پہلا حق ہے جو اسلام نے عورت کو دیا، زندگی کا حق۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں معاشرتی تبدیلی کیا آئی؟ ایک حماسی شاعر نے اپنی نظم میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کوئی صاحب ایک سردار کے پاس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے تو اس نے جواب دیا کہ چھوڑو بھائی، میرے پاس مت آؤ، جب سے یہ نبی آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو گئی ہیں۔ یہ اس دور کا معاشرتی تناظر ہے کہ جب سے یہ نبی آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تو میرے پاس نہ آؤ، کہیں اور تلاش کر لو۔ یہ اس وقت تبدیلی آئی ہے۔ دوسری بات، جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق بھی دیا اور عورت کے قتل کو قتل قرار دیا۔ یہ نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں قتل کو بھی قتل قرار دیا اور اس کی دید دلوائی، یہ تبدیلی آئی۔ عورت کو رائے کا حق دیا، اور یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں امام بخاری نے ایک طویل روایت میں نقل کی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تو عورت کو رائے کا حق نہیں دیا کرتے تھے، بالخصوص قریش والے، کہ عورت کسی بات سے اختلاف کرے، کسی بات پر ٹوکے۔ لیکن جب اسلام آیا، حضرت عمر کے الفاظ ہیں، جب اسلام آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس کا بھی کوئی رائے کا حق ہوتا ہے، یہ کسی بات پر اختلاف کر سکتی ہے، کسی بات پر روک سکتی ہے، ٹوک سکتی ہے۔ وہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن خلاصہ عرض کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم قریشیوں میں مکے کا ماحول یہ تھا کہ عورت خاوند کی کسی بات پہ ٹوک نہیں سکتی تھی، ماحول ہی نہیں تھا۔ انصار کی عورتیں اس معاملے میں ذرا آزاد تھیں کہ بات کی اختلاف کی، ٹوک دیا، انکار کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کوئی بات کہی، اس نے مجھے ٹوکا، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا، میں نے کہا تو کون ہے ٹوکنے والی، تیرا کیا حق ہے؟ بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اس نے مجھے زیادہ غصے نہ ہوں، بیٹی کو جا کے پوچھے، بیٹی سے جا کے پوچھیں، وہاں کا ماحول دیکھیں، وہ بھی اختلاف کرتی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فوراً کپڑے سمیٹے اور گیا حفصہ کے گھر۔ بیٹی کسی بات کا جواب بھی دیتی ہو؟ جی،
किसी बात पे टोक भी देती हो? जी। बेटी किसी बात पे इनकार भी कर देती हो? जी, मियाँ बीवी हैं। ओ खुदा की बंदी, ये क्या करती हो? हजरत उमर कहते हैं, मैंने पूरा लेक्चर दिया। लेक्चर नहीं दिया, डांटा। बेटा नहीं 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 नहीं, किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करना, किसी बात पे रोकना नहीं है, किसी पे टोकना नहीं है, किसी का जवाब नहीं देना, किसी पे इनकार नहीं करना। ज्यादातर झगड़े होते हैं जिन मामलात में मसलन कोई चीज जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। बीवी का हावन से ज्यादा झगड़ा इसी पर होगा। कोई चीज जरूरत हो मुझसे कह दिया करो, मैं दे दिया करूंगा। खैर वो बेटी थी, सुनती रही, मैं डांटता रहा। कहते हैं उसके बाद मेरा जी चाहा कि मैं और अज़वाज मुतहरात के पास भी जाऊं और उन्हें कहूं कि ये क्या कर रही हो तुम, हमारा तो मिजाज ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी बावकार हातून थी। सारी ही बावकार थी, लेकिन ये बड़ी साहिबुर राय हातून थी। ये उनकी कज़न लगती थी। कज़न बड़ा जामे रिश्ता है। तो कहते हैं कि मैं उम्मे सलमा के पास गया। उम्मे सलमा, क्या हुजूर के घरों में ऐसा होता है? होता है। जवाब देती हो? देती हैं। नाराज भी होते हैं और सारे मामलात होते हैं। मैंने उम्मे सलमा के साथ भी उसी लहजे में बात करना चाहिए जिस लहजे में बेटी से बात की थी। उम्मे सलमा ने मुझे डांट दिया, ओ हिताब के बेटे, हर बात में दखल देते हो, हुजूर की बीवियों और हुजूर के मामलात में भी दखल देने आ गए हो। वो बराबर की थी, कज़न थी, डांट दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं, सलमा ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। मैंने पता नहीं किस किस को क्या क्या डांटा था। वहां से मैं वापस आया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैंने जाके रिपोर्ट दी, या रसूलल्लाह, ये मैंने सुना था और हफ्सा को मैंने डांटा है। वो तो बेटी थी, सुनती रही। उम्मे सलमा को मैंने डांटा तो उसने मुझे डांट दिया। बुहारी की रिवायत में एक जुमला है, हजूर मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें पता तो है उम्मे सलमा है, वहां क्या करने गए थे? हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उम्मे सलमा है वो। ये हजरत उमर उसको ताबीर कर रहे हैं कि औरत को राय का हक इस्लाम ने दिया। औरत को जिंदगी का हक दिया, जिंदगी के बाद राय का हक दिया, और राय के साथ इल्म, सिर्फ राय नहीं। जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की तशरीह, अहादीस और अहकाम रिवायात करने वाले मर्द भी हैं और औरतें भी। जहां हजारों मर्द हैं, सैकड़ों औरतें हजूर से रिवायत कर रही हैं, और मुहद्दिसीन ने आज तक इस बात पर बहस नहीं की कि मर्द की रिवायत में और औरत की रिवायत में कोई फ़र्क है। जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।